تقاضا ہے۔ اور میں نے پانسکورا والوں سے کہا تھا زندگی باقی رہی تو میں خود اپنے تمام تر مصروفیات ختم کر کے چل کر یہاں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کی محبت مجھے پتا ہے، چھوٹی جگہ سے لے کر آج ایک بڑے میدان میں آپ تبدیل ہو کر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، ایک جلسہ کینسل ہوا تھا اس سے قبل، کینسل تو نہیں، میں نہیں آ پایا تھا، لیکن دوبارہ صرف تقریباً 20 دنوں کے بعد واپس یہاں پر رکھا گیا ہے۔ کیا اس میں کسی چیز کی کوئی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روز بھی ہم میرے مصطفیٰ کی بات کریں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ دیوانوں کا ہجوم پیسوں کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے، وہ نیتاؤں کا جلسہ نہیں ہے، یہ 500 کے نوٹوں پر جمع کر لیا جائے۔ یہ وہ مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی اپنی گردنیں حضور کے لیے دینے کو تیار ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ہجوم ہے، جس کے لیے ہر وقت برابر کا ہوتا ہے، ہر وقت برابر کا ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ رات کے 12 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، 2 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا جس وقت جاتے ہیں سب بھرا مجمع اسی طرح ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مجھے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ہجوم کے دلوں کو ایک طرف متوجہ فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت دیر سے آپ کے اس منبر پر بیٹھے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی، اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے دیکھی، مصیبتیں، پھر بھی اسی طرح سے بولتے ہو، پھر وہی انداز کے ساتھ چلتے ہو۔ ڈرنا تو چاہیے کہ حالات کیسے ہیں، سارے حالات کو دیکھو اور پھر ڈر کر کے آپ اپنے اعتبار سے مصلحت کا راستہ اختیار کرو۔ میرے عزیزو، مصلحت اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرنے کو، خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت اور حکمت کہتے ہیں تو ایسی مصلحتوں کو ہم لات مارتے ہیں۔ یہی مصلحت نہیں ہے، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، مداہنت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور اگر دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے۔ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے۔ یہ کسی کو لگتا ہو تو ویسے تو حقیقت میں جرم ہے، لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے۔ اگر ان کو یہ جرم نہ لگتا تو آئی لو محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے۔ جرم تمہیں لگتا ہے، تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ، ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے، لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں، ان کو پروانہ کہتے ہیں۔ یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں۔
جبکہ ان کیڑوں کو, ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے. اپنے بھائی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے, اور ہم پروانہ محمد ہیں. ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں. ہم آئے ہی یہاں ہیں محمد عربی پر مرنے کے لیے. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے, یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوے جانانا. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, دانا پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے, سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی, خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ, جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا, بچوں سمیت قتل کر دیا گیا. اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا, ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا, ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں.